معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ تازہ انتخابی سروے میں تشدد برپا کرنے بی جے پی کی سازش، کے ٹی آر۔ آندھرا پردیش میں برہم عاشق نے سڑک کے بیچوں بیچ لڑکی کا گلا کاٹ دیا، وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے دیا سخت کارروائی کا حکم۔ آل انڈیا امامز کونسل آندھرا پردیش کی جانب سے نندیال میں حکومت فرانس کے گستاخانہ رویے کے خلاف زبردست احتجاج۔ ضلع کڑپا کے رائے چوٹی میں بزم حسینی 13واں کلہن نعتیہ ترہی مشاعرہ کا انعقاد۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تازہ انتخابی سروے میں جو بائیڈن ٹرمپ سے آگے۔ امریکہ کے لیے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن انتخابات سے قبل حالیہ سروے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 10% پوائنٹس کی برتری کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ NBC نیوز اور وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے کرائے گئے قومی سطح کے سروے کے مطابق جو بائیڈن کو 52% لوگوں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 42% لوگوں نے ٹرمپ کی حمایت کی ہے۔ فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں اسلام دشمنی انہیں تباہی کی جانب لے جائے گی۔ ترکی صدر یورپی ممالک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور ایک ملک کے ناظم اعلیٰ کے ساتھ نازیبا حرکات نے جمہوری نظریات کو زد پہنچائی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر اردوغان نے آق پارٹی کے اتاتürk سٹی اسٹیڈیم میں منعقدہ 7ویں ضلعی کنونشن میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ انہوں نے اس دوران یورپ میں بڑھنے والی اسلام دشمنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ملکی لیڈر سے متعلق پروپیگنڈا جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ یورپی اداروں کا اس عمل کی پشت پناہی کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. مسلمانوں کے جذبات کا احترام لیکن تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں پر مسلمانوں کے غم و غصے کا ادراک ہے، لیکن اس معاملے پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہفتے کو عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک تشدد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، بلکہ خاکوں کی اشاعت اور اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کیا جائے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سرکاری سطح پر خاکوں کی اشاعت کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثیر دینا کہ فرانس مسلمانوں کے خلاف ہے، درست نہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بنیاد پر تشدد کیا جائے کیونکہ وہ ملک میں لکھنے اور سوچنے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus, créés en France. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس غلاظت زدہ شخص اور اس کے فالوورز کی شکل کو بگاڑ دے۔ لائٹ ویٹ چیمپئن خبیب نور نے فرانس کے صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ توہین آمیز بیان۔ UFC لائٹ ویٹ چیمپئن خبیب نور
ماگو میڈو نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میکرون انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں خبیب نے فرانسیسی صدر کے لیے سخت الفاظ میں لکھا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس غلاظت زدہ شخص اور اس کے فالوورز کی شکل بگاڑ دے جو کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دنیا میں بسنے والے 1.5 بلین سے زائد مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ دعا ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حساب جلدی لیتے ہیں اور تم لوگ دیکھو گے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرانس واقعے پر بیان دینے کی پاداش میں منور رانا کے خلاف یو پی میں FIR درج۔ اتر پردیش میں فرانس واقعے پر متنازع بیان دینے کے معاملے میں مشہور شاعر منور رانا کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ اتر پردیش پولیس نے منور رانا کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کے الزام میں FIR درج کی ہے۔ منور رانا نے فرانس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کے بارے میں ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر کوئی میرے والدین یا ماں سیتا یا بھگوان رام کا ایسا گستاخانہ کارٹون بناتا ہے تو میں اسے مار سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا اس نے غلط کیا۔ برا لگے۔ اچھا، خاص طور سے ہمارے یہاں جو اتر پردیش میں جو اس وقت ماحول ہے انہیں ہر بات بری لگتی ہے۔ میں کوئی بیان دے دوں ابھی ان کو برا لگے گا، ٹرول کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے ایوارڈ واپس کیا تھا اخلاق کے قتل کے اوپر، تو اس پر معلوم ہے میرا منہ کالا کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ مار دیے جائیں گے۔ مجھے سمجھایا گیا کہ آپ سیکورٹی لے لیجئے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ کسی مکھ منتری کی طرح 41 کاریں لے کر کے ساتھ میں چلوں۔ نتیش حکومت کا جانا یقینی، سبھوں کو لے کر چلیں گے ساتھ تیجسوی۔ راشٹریہ جنتا دل RJD کے سینئر لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے سبھی طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ اس انتخاب میں ریاست میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت والی قومی جمہوری اتحاد NDA حکومت کا جانا یقینی ہے۔ یادو نے دربھنگا شہر اسمبلی حلقے کے RJD امیدوار امر ناتھ گامی کی حمایت میں دربھنگا راج میدان میں منعقدہ ایک انتخابی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نتیش حکومت تمام محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ نوکری نہیں ملتا تو اس لیے کارخانہ ایک میں نہیں لگا، جتنا یہاں پیپر میل، جوٹ میل، شوگر میل بہار کا بند ہو گیا جو چالو نہیں کرا پا۔ کیا کام ہوا؟ میں آدتیہ ناتھ کا لب و لہجہ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ اپنے اشتعال انگیز بیانات اور فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جس وقت وہ گورکھپور کے رکن پارلیمنٹ تھے اس وقت سے ہی انہوں نے اپنی اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کو وہ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ملک کے دستور اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ صرف فرقہ پرستی کے ماحول کو ہی آگے بڑھانے میں یقین رکھتے ہیں۔ بہار میں وزیر اعظم مودی نے کہا CAA پر جھوٹ پھیلایا، 1 سال ہو گئے کسی ہندوستانی کی شہریت گئی کیا؟ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور RJD لیڈر تیجسوی یادو پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ آج بہار میں ایک طرف ڈبل انجن کی حکومت ہے تو دوسری ڈبل یو راج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے اتر پردیش میں جو حال ڈبل یو راج کا ہوا وہی حال بہار میں بھی خاص طور پر جنگل راج کے یو راج کا ہوگا۔ وزیر اعظم مودی ڈبل یو راج کہہ کر اتر پردیش انتخابات کے دوران ساتھ رہے راہل گاندھی اور SP سربراہ اکھلیش یادو کی جانب اشارہ کیا۔ وہیں بہار میں ڈبل یو راج کے ذریعے انہوں نے تیجسوی اور راہل گاندھی پر نشانہ سادھا۔ یہ لوگ بہار کے نوجوانوں کے جانے پر دکھی نہیں تھے۔ اس دوران ان لوگوں نے ہر وہ بات کہی جو ہمارے جوانوں کا منوبل توڑتی ہے۔ حیدرآباد میں تشدد برپا کرنے BJP کی سازش، KTR۔ TRS ورکنگ صدر اور وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ
بی جے پی دو پاک ضمنی چناؤ کی رائے دہی سے ایک دن قبل حیدرآباد میں تشدد کے ذریعے امن و ضبط کا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی پیر کو حیدرآباد میں تشدد کی سازش کر رہی ہے۔ چلو ڈی جی پی آفس یا چلو پرگتی بھون کے عنوان سے تشدد کا آغاز کیا جا سکتا ہے، جو لاٹھی چارج یا پھر پولیس فائرنگ تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی قائدین سے انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آندھرا پردیش میں برہم عاشق نے سڑک کے بیچوں بیچ لڑکی کا گلا کاٹ دیا، وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے دیا سخت کارروائی کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سری نگر کی سوندریا کالونی میں 17 سالہ لڑکی رہتی تھی۔ قانون کا طالب علم جس کی شناخت اکھیل کے طور پر کی گئی ہے، اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو محبت کے نام پر ہراساں کیا کرتا تھا۔ اکھیل نے لڑکی کے قریب پہنچ کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ وہ مندر کے قریب دوسرے شخص کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ وہاں پہنچا اور اس کا گلا کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ آل انڈیا امامز کونسل آندھرا پردیش کی جانب سے نندیال میں حکومت فرانس کے گستاخانہ رویے کے خلاف زبردست احتجاج۔ آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے نندیال کے مولانا ابوالکلام آزاد سرکل پر حکومت فرانس کے گستاخانہ رویے اور صدر فرانس میکرون کی جانب سے اسلام کی اہانت کرنے کے خلاف زبردست احتجاج منظم کیا گیا، جس میں شہر کے علماء ائمہ کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ڈویژنل صدر فاضل دیسائی نے صدر فرانس کے گستاخانہ رویے اور گستاخ رسول کے حاصل خاکوں کی اشاعت کی اجازت دینا اور حوصلہ افزائی کرنے کو جرم عظیم قرار دیتے ہوئے صدر فرانس کے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ ایسے اقدامات سے شدت پسندی میں اضافہ ہونا لازمی ہے۔ ایسے اقدامات انسانی حقوق کے منافی بھی ہیں۔ عالم اسلام ایسے گستاخانہ اقدامات کو قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ امامز کونسل نندیال کے ممبر مفتی اکرم قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جانوں اور مالوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے اقدامات کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ صدر فرانس کا یہ رویہ اسلام دشمنی کے مترادف ہے۔ امامز کونسل کے ایک اور ممبر مولانا عبداللہ رشادی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی ذات ساری انسانیت کے لیے رحمت اور مشعل راہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کا ناقابل معافی جرم ہے۔ امامز کونسل نندیال کے ڈویژنل صدر مولانا محمد علی رشادی، جمعیت علماء ہند نندیال کے صدر مولانا خلیل جامعی اور آواز کچی کے صدر عبدالصمد اور دوسروں نے شرکت کی۔ اپنی جان حاضر کرنے کے لیے جیسے بتائیں ویسے کر کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر ایک کا جذبہ ہے، تمنا ہے، جب تک ہم ایمان والوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کو ایمان والا کہنا بیکار ہے، گویا ایسا لگے گا کہ ایک گدھے کو انسان کہے۔ ضلع کڑپا کے رائے چوٹی میں بزم حسینی 13واں کلہن نعتیہ ترہی مشاعرہ کا انعقاد، سامعین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا جو کبھی شعر و ادب کا مرکز ہوا کرتا تھا، موجودہ دور میں ادبی و شعری نشستیں بہت کم ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ابھی بھی چند محبان اردو ایسے ہیں جو اپنے ادبی و شعری ورثہ کی برقراری سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ضلع کڑپا کے رائے چوٹی میں ہفتہ 21 اکتوبر کی شب غفاریہ فنکشن ہال رائے چوٹی میں بزم حسینی کا 13واں کلہن نعتیہ ترہی مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ مشاعرے کی صدارت ڈاکٹر سید شاہ وسیع اللہ بختیاری نے کی۔ نظامت کے فرائض شین میم ہاشم نے انجام دیے۔ سرپرست بزم حسینی سید شاہ رضی الدین حسینی صاحب عرف رضوانی پیراں قادری نے نگرانی کی۔ مشاعرے میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر ستار ساحر، سابق صدر شعبہ اردو یسوی اردو یونیورسٹی تروپتی، سید قطب الدین حقانی، سابق ڈائریکٹر اردو اکیڈمی حیدرآباد، عبدالغفار صاحب، سابق رکن اردو اکیڈمی آندھرا پردیش۔ مہمانان شعراء اکرام میں شاہد مدراسی، ابراہیم خان ایاز حیدرآباد،
محمود شاہد کڑپا، عارف امینی قدری، یونس طیب کڑپا، ستار فیضی کڑپا، اقبال قریشی قدری، قمر امینی ظفرآباد، تقی اللہ تقی گرم کنڈا، خلیل خان کڑپا، سردار ساحل کڑپا کے علاوہ میزبان شعراء نے اپنا کلام سنا کر سامعین کو محظوظ کیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔